ناظرین، بات ہو رہی ہے ناصر ایک چغتائی صاحب سے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، اور معاملہ ہے غزہ پیس پلان کا۔ یہ پلان کس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہوگا، کیسے آگے جائے گا؟ جو حکومتی معاملات ہیں اس کے حوالے سے بار بار یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو پلان ہے اس میں یہ لکھا ہے، یہ اس ڈیل میں یہ لکھا ہے کہ جی حماس کو حکومت میں شامل نہیں کرنا ہے ہمیں، آئندہ جو بھی حکومتی ڈھانچہ ہوگا فلسطین کا، اور جو ممالک فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں ایک ریاست کے طور پر، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کنڈیشن یہی ہے کہ حماس حکومتی معاملات میں شامل نہ ہو۔ تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اتنی آسانی سے کہ جی وہ پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے اس کے اندر حماس شامل نہ ہو، اور پولیٹیکل سٹرکچر جو ہے وہ ہوگا کیا آنے والے دنوں میں فلسطین کا؟ دیکھیں، حماس خود کہہ چکی ہے کہ اقتدار میں وہ نہیں آئے گی، اب وہ حکومت میں شامل نہیں ہوگی۔ یہ معاہدے سے پہلے کی بات ہے، وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں معاہدے سے، ہم مسلح بھی نہیں رہیں گے۔ چلیں، دونوں آپشن دے دیے اس نے آپ کو، لیکن جو اس کا اثر ہے انتخابات پر وہ تو رہے گا نا۔ جو اس کے نمائندے ہیں، آپ نشان واپس لے لیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن کسی اور نشان پہ آ جائیں گے، کسی اور طریقے سے آ جائیں گے وہ، تو ان کا اثر تو غزہ میں تو ان کا اثر رہے گا۔ غزہ سے آپ ان کا اثر ختم نہیں کر سکتے۔ جب بھی انتخابات ہوں گے، آپ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں پی ایل او کو صاف ستھرا کر کے لائیں گے، پی ایل او میں ریفارمز کر کے لائیں گے ہم۔ پی ایل او پر اپنے الزامات ہیں، آئی نو، کرپشن کے الزامات ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اسرائیل پی ایل او کو ریفارم کر کے غزہ واپس لے کر آئے گا، غزہ سے لائے گا کہ وہ حماس کا توڑ کر سکے۔ لیکن غزہ میں حماس کا سائیکولوجیکل توڑ بہت مشکل ہے میرا خیال ہے، اور اب تو اور مشکل ہو گیا ہے اس معاہدے کے بعد، کیونکہ اب اس کو خاصی جگہ مل گئی ہے، خاصا اسپیس مل گیا ہے۔ اس کے کہنے پر وہ نیا باؤنڈری طے ہوئی جہاں تک جانا ہے اسرائیل کو واپس، پھر اگلی باؤنڈری طے ہوئی، پھر اس کے بعد کی باؤنڈری۔ اس کے کہنے پر عرب مسلم ممالک کی سیکورٹی فورس بنے گی جو کام کرے گی۔ اس کے کہنے پر اسرائیلی فورس ٹاسک فورس میں شامل نہیں ہوگی، نہ امریکی ہوں گے، وہ مسلم ممالک ہوں یا خود فلسطینی ہوں گے، 200 افراد کی ٹاسک فورس ہے وہ ہوں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہمارے عزیز ٹونی بلیئر، سر ٹونی بلیئر، جس کو ہم عراق کے بارے میں کچھ اور بھی کہتے ہیں، وہ شامل شاید نہ ہوں۔ ان کے بارے میں بہت شدید ریئیکشن گیا ہے پورے مڈل ایسٹ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، کہ شاید وہ شامل نہ ہو۔ اچھا، ایک چیز جس پر میں ابھی تک اپنے آپ کو کنونس نہیں کر پا رہا ہوں کہ اسرائیل کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں اس کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ کس طریقے سے وہ ہمیشہ جنگ بندی کے جو معاملات ہیں ان میں رکھنے ڈالتا رہا ہے، جو پیس پروسیس ہے اس کو خراب کرتا رہا ہے، جتنی مرتبہ جنگ بندی ہوئی ہے اس نے ہی وائلیٹ کیا ہے تمام جنگ بندی کے رولز کو، نیگوشیٹرز کو وہ مارتا رہا ہے، اس نے قطر پر حملہ کیا، اس کے علاوہ بھی مطلب کئی ممالک پر اس نے حملہ کیا، نیگوسیشنز کے دوران حملہ کیا۔ تو ایک طرف نتن یاہو ہے اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو کہ جھوٹ بولنے کا بادشاہ ہے۔ تو کیا ان دونوں پر ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اب سوچیں، جب وہ دوحہ میں اس نے مارا میزائل ٹو کل مسٹر علیہ، خلیل علیہ، وہ بچ گیا وہ، اور بچ کے وہ کہاں نمودار ہوئے؟ مصر میں مذاکرات کے ہیڈ پر۔ تو کیا فیل ہوا ہوگا اسرائیل کو، اور کیا فیل ہوا ہوگا اور ملکوں کو جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے تھے؟ اور وہ مذاکرات کار تھا، مذاکرات کر رہے تھے وہ اسرائیل سے، اور انہی کی تمام شرائط تھی جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں۔ تو اب صورت یہ ہے کہ اسرائیل پر تو آپ اعتماد کر ہی نہیں سکتے۔ ہسٹری بتاتی ہے نا آپ کو، کیمپ ڈیوڈ سے اگر آپ شروع کر جائیں، اب اسکپ کر جائیں بیچ کے چھوٹے چھوٹے معاہدے، اور پہنچے اوسلو ایکارڈ تک، تو سارے ایکارڈ اسرائیل نے توڑے۔ غزہ کی جو باؤنڈری تھی وہاں سے چاند ماری بچوں پر اسرائیلی فوج کرتی تھی، روزانہ 10 بچے مرتے تھے، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور گیمز کھیل رہے ہیں، وہ یا پتھر مار رہے ہیں، کھیل رہے ہیں پتھر مار رہے ہیں، اور ان کو چاند ماری کر کے ٹارگٹ کر کے نشانہ بناتی تھی۔ یہ سب اس کے بعد شروع ہوا ہے۔ تو 10 سے 25 بچے روزانہ شہید ہو رہے تھے، جس کے بعد
حماس نے اٹیک کیا، جو تاریخی اٹیک ہے میرا خیال ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اڑن تشتریاں آئیں اور وہ اس طرح کر جائیں. وہ ڈرون بھی نہیں تھے، وہ کچھ اور ہی چیز تھی وہ. تو میرا خیال ہے کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ ان پر اعتبار کیا جائے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں ایسے اقدامات کرنے کی. سب سے انصاف ہوگا ان کا سلوگن ہے اس وقت، لیکن سب سے انصاف کر کے تو دکھائیں وہ، اور وہ کچھ ایسے اقدامات تو کریں کہ ان پر اعتبار ہو جائے. اب دیکھیں کہ پرائم منسٹر ان کی پریس کانفرنس سے پہلے خیر مقدم کیا اس ڈاکومنٹ کا جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس تھی، اور جب مسلم ممالک دیکھ کر آئے تھے، 8 مسلم ممالک. خیر مقدم ہو گیا، اور انہیں ذکر بھی کر دیا کہ بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ آیا میرے پاس. پرائم منسٹر پاکستان نے اعلان کیا کہ سپورٹ کرتے ہیں. اور جو اعلان ہوا نتن یاہو سے پریس کانفرنس میں، وہ مختلف تھا، وہ تبدیل ہو گیا تھا. کلاس 21، اسٹیبلشمنٹ آف اسرائیل آف پلسٹائن، وہ تو ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا. اس کے علاوہ بہت سے بیسک فنڈامنٹل کلازز میں کوما، فل اسٹاپ، ہائفن، یہ تبدیل کیے گئے تھے. وہ نئی شکل بن گئی تھی، جس کے بعد ان لوگوں نے شور کیا ٹی وی کے اوپر، بلاگ لکھے، باتیں کی. تو اس کے بعد وزیر خارجہ نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے کہا کہ یہ وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے جو اس پر ہم نے ایگریمنٹ کیا تھا. آپ آپ ویلکم کر چکے تھے اس کو، پھر آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے. تھوڑا سا حوصلہ کر لیتے. تو جو وہ اعتبار وہاں بھی ختم ہوا، اعتماد وہاں بھی ختم ہوا، کہ یہ تو دکھا کے، پرچہ دکھا کے دوسرا پرچہ نکال لیتا ہے بندہ. اینی وے، تو مسٹر ٹرمپ کو، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اعتبار قائم کرنے کی، اعتماد قائم کرنے کی کوششیں کرنا پڑیں گی. انصاف سب سے ہوگا، اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس امن معاہدے کی پاسداری کرے گا؟ ٹرمپ کیا کر سکتا ہے؟ اسرائیل کی کیبنٹ میں تو چونکہ اناؤنس یہ ہوا ہے کہ اگر حماس نہ ختم ہوئی تو ہم نتن یاہو کی حکومت ہی ختم کر دیں گے. تو ایسے میں کیا چیز ہو سکتی ہے جو کہ اسرائیل کو مجبور کرے اس پورے معاہدے پر عمل کرنے میں؟ رات کو میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، امریکہ میں جیو ہیں، وہ بہت اچھے، بلکہ جیو کانگریس کے بڑے اچھے ورکر ہیں. وہ مشرف صاحب کا جو ایڈریس ہوا تھا جیو کانگریس سے، انہوں نے کروایا تھا. وہ بتا رہے تھے نتن یاہو کی جو اپروول ریٹنگ ہے، ہم کہتے ہیں نا اتنے لوگ کی حمایت کرتے ہیں، وہ -70% ہے. یعنی 30% ان کے حامی ہیں، اور 70% جیوز جن کا تعلق حکمراں پارٹی سے ہے، وہ ان کے خلاف ہے. 90% اسرائیلی جو اسرائیل میں رہتے ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. 65% اسرائیلی جو اسرائیل سے باہر ہیں وہ ان کے خلاف ہیں. تو انتخابات میں جانے سے بچنے کے لیے نتن یاہو نے یہ حملہ کیا تھا غزہ پر، کہ یہ جنگ کو ایکسٹینڈ کرتے رہیں گے، ان کا ٹینیور بڑھتا رہے گا، انتخابات دور ہوتے رہیں گے. ان پر ایک کیس ہے کرپشن کا، اس پہ عدالت میں پیش ہونا تھا. تو عدالت سے یہ کہہ کر رخصت لی گئی کہ پرائم منسٹر جنگ میں ملوث ہے، مصروف ہیں، ان کو نہ بلائیں. آپ جب جنگ ختم ہوگی دیکھیں گے. تب جنگ ختم ہو رہی ہے، اور اس کیس پہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی اہلیہ دونوں پکے ملزم ہیں، پکے مجرم ہیں، اور سزا ہوگی ان کو. انتخابات ہوئے تو یہ ہار جائیں گے. تو دونوں طرف، ایک طرف کھائی ایک طرف گڑھا، یہ نتن یاہو کی صورتحال ہے. وہ بچنے کے لیے کچھ کرے گا، آئی ایم شیور، وہ کوئی اور ایڈونچر کرے گا. لیکن کیا ٹرمپ اس کو روک پائیں گے؟ یہ آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. کیا ٹرمپ اس کو روک پائیں گے؟ اس پہ کوشچن مارک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. ناصر بیگ چغتائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات ہو رہی تھی اسرائیل فلسطین معاملات کے حوالے سے.